ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں سابق اسسٹنٹ اٹارنی جنرل راجہ مقصود صاحب. السلام علیکم راجہ مقصود صاحب, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام صبا, میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. ویلکم ٹو دا شو. راجہ مقصود صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ملک بھر میں جو ہے اسٹریٹ کرائم کی تعداد بہت بڑھتی جا رہی ہے, آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کی رائے بالکل درست ہے. اسٹریٹ کرائم جو ہے وہ پاکستان میں بڑھ رہے ہیں اور ہر میجر سٹیز میں عموماً دیکھا گیا ہے کہ یہ اسٹریٹ کرائم جو ہے ڈے بائی ڈے بڑھتے جا رہے ہیں, اور خصوصاً لاہور, راولپنڈی, کراچی ایسے شہروں میں جہاں پہ بزنس ایکٹیویٹیز زیادہ ہے اور لوگوں کا بزنس انوالومنٹ زیادہ ہے, وہاں پہ جو ہے ایسے کرائم جو ہے اسٹریٹ کرائم جن کو لسٹ میں آتے ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. کیوں ہماری پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں اسٹریٹ کرائم روکنے میں ناکام ہیں؟ آپ کیا دیکھتے ہیں اس حوالے سے؟ آئی ڈو تھنک جہاں پہ نارمل پروسیجر ابھی تک پولیس کو فالو کروایا جا رہا ہے, ہمارے ملک میں ایک بدقسمتی یہ ہے کہ پولیس فورس کو اس حد تک مختلف کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ایکچول ٹاسک جو ہے وہ پورے نہیں کر پاتی. پھر سیکنڈلی بات یہ ہے کہ پولیس کو اس طرح ٹریننگ نہیں دی جا رہی جس طرح کہ ڈیولپ کنٹریز میں دی جاتی ہے, اور ڈیولپ کنٹریز نے جو طریقہ کار اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں اسٹریٹ کرائم کو روکنے کے لیے, وہ بھی ان طریقہ کار سے بھی ہماری پولیس ناآشنا ہے. آج وہ شروع کے نارمز اور ویلیوز اور وہ جو طریقہ کار جو کہ جب انگریز نے یہ پولیس فورس کو بنایا اور اس وقت سے جو چل رہے ہیں اسی طریقے کے تحت وہ ڈیل بھی اسی طرح کرتے ہیں, اور ان کا جو پروسیجر ہے, ان کی جو فنڈنگ ہے, وہ ساری اسی طریقے کے ساتھ چل رہی ہے. دنیا دیکھیں آگے ڈیولپ کرتی ہے, آگے پروسیجر بناتی ہے, جب نئی کوئی چیز آتی ہے تو اس کے ساتھ اپنی قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اس طرح ٹرین کیا جاتا ہے تاکہ وہ, یا ان کے الگ سیگمنٹس بنا دیے جاتے ہیں تاکہ وہ نئی جو سچویشن ہے اس کو ساتھ وہ ڈیل کر سکیں, کوپ اپ کر سکیں. لیکن ہمارے ملک میں پولیس, خصوصاً پولیس فورس کو سیم ٹو سیم اسی طریقہ کار کے ساتھ جب وہ فارم ہوئی تھی اسی طریقہ کار کے ساتھ وہ چل رہے ہیں, اور اس یہی وجہ ہے کہ جب یہ نئی چیز آتی ہے تو وہ ان میں کنٹرولنگ پوزیشن نہیں ہوتی. تو وہ کون سے عوامل ہوتے ہیں جو کسی کو جو ہے جرم کرنے پر اکساتے ہیں؟ جہاں تک جرم کی بات کی, ایک جینیٹیکلی بلٹ اپ ہوتا ہے انسان کے اندر, اس میں اچھائی اور برائی کا ایلیمنٹ ہوتا ہے. سیکنڈلی جو ماحول, گھر کا ماحول ہے, وہ اس میں عمل دخل دیتا ہے. تو سر یہ تو ایک انسان کی نیچر میں آ جاتی ہیں نا چیزیں کہ وہ جو جینیٹکس اور باقی جو انسان کے نیچر میں جو چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں وہ اسی طریقے سے آگے نکلتا ہے, لیکن اسے چیزیں کون سی وہ اکساتی ہیں کہ وہ جرم کی طرف چلا جاتا ہے روز بہ روز؟ یہ عوامل کی بات کر رہے ہیں. بیورو آف جسٹس نے جو فائنڈنگ دی اس میں اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے کہ اسٹریٹ کرائم کیوں بڑھ رہے ہیں, اس میں انہوں نے کہا کہ ان امپلائمنٹ, پاورٹی اور ڈبل سٹینڈرڈ آف دی سوسائٹی, یہ مین ریزن ہے جس کی وجہ سے کسی ملک میں اسٹریٹ کرائم جو ہے وہ بڑھ جایا کرتے. بالکل سر, لیکن آج کل جو ہے سی سی ٹی وی کیمراز بھی جگہ جگہ پر لگے ہیں, اور اگر دیکھا جائے تو اس کے باوجود بھی ہے جرم کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, اسٹریٹ کرائمز بڑھتے جا رہے ہیں, اور پولیس کے پاس اگر ایویڈنس پہنچ بھی جاتا ہے تو اس کے بعد بھی مقدمے میں ٹال مٹول کیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس سوال کے آپ کے دو علیحدہ علیحدہ سیگمنٹس بنتے ہیں. میں آپ بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ کیسے ہے. ایک تو یہ بات ہے سی سی ٹی وی کیمراز کی وجہ سے. ڈیفینیٹلی سی سی ٹی وی کیمراز جو ہیں وہ ہیلپ فل ہوتے ہیں ایک کلپریٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے. they does not work for the catching of the debt اور culprit کو پکڑ کے کوئی لا انفورسنگ ایجنسیز یا کورٹ آف لا میں پیش کرنے کے لیے. یہ چیزیں تو ڈیفینیٹلی نہیں ہے, یہ چیزیں ڈیفینیٹلی پولیس نے کرنی ہے.
وہ جہاں پہ CCTV کیمراز لگے ہوئے ہیں وہ ڈیفینیٹلی ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور آئیڈینٹیفیکیشن ایک لیڈ پرووائڈ کرتے ہیں جس کی بنیاد پہ وہ جو کلپریٹ ہے وہ پکڑا جاتا ہے. اب سیکنڈ آپ کا جو پورشن ہے کہ پھر ان کو سزائیں کیوں نہیں ہوتی. اب اس میں آپ کو بتا دوں کہ عدالتی جو ہمارا جو طریقہ کار ہے اس میں بھی ڈیلیئنگ اسپیکٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور اس کی وجہ سے بھی انصاف ڈیلے ہو جاتا ہے. وہ بھی آپ کی لیجسلیشن جو ہے اس حوالے سے ہونی چاہیے. آپ کا کرائم کو جو ریگولیٹ کرتا ہے کورٹس کا وہ 1900 کے سے پہلے کا بنا ہوا ہے یا وہ پرانی لیجسلیشن ہے, اس کو نئے دور کے تقاضوں کے مطابق امینڈ کرنا چاہیے اور کورٹس کا تبھی جا کے سپیڈ اپ ہوگا اور اس طرح کے مجرموں کو پھر سزا ملے گی. بالکل سر, پہلے بھی آپ نے جینیٹکس کے حوالے سے یہ بات کی کہ یہ جینیٹکس میں بھی ہوتا ہے, لیکن آج کل اگر دیکھا جائے تو نوجوان نسل جو ہے وہ زیادہ تر برائی کی طرف جا رہی ہے. دیکھا جائے اسٹریٹ کرائم میں بھی زیادہ تر جو دیکھے گئے ہیں, جیسے پچھلے ٹائم بھی کچھ ٹائم پہلے جو ہے ایک لیڈی کا جو ہے بیگ جو ہاتھ سے چھین کر چلا گیا, تو اسے بہت برے طریقے سے اس نے دھکیلا تھا سڑک پر, تو وہ بھی ایک جوان لڑکا تھا. باقی بھی اگر دیکھا جائے تو نوجوان نسل کے جتنے بھی بچے ہیں آج کل کے وہ زیادہ تر جو ہے اسٹریٹ کرائم اور اس طرح کے جرم میں جو ہے پڑے ہوئے ہیں, جرم کر رہے ہیں. تو کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ کیا اس میں کوئی ہمارے والدین کی تربیت کا کوئی کمی ہے یا پھر ہمارے اساتذہ ہمیں اچھے طریقے سے جو ہے گائیڈ نہیں کر پاتے؟ تو کیا کہنا چاہیں گے؟ صبا, یہ آپ کی جو یہ بات ہے کہ نوجوان جو ہے اسٹریٹ کرائم میں انوالو ہو رہے ہیں زیادہ, جو انسیڈنٹ سامنے آ رہے ہیں, یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اس میں مین جو فیکٹر آئے گا ان امپلائمنٹ کا آئے گا. جب نوجوان ڈگریز لے کے ان کو کوئی ورک نہیں ملے گا یا امپلائمنٹ نہیں ملے گی تو وہ ڈیفینیٹلی پھر نیگیٹو راستوں کی طرف آئیں گے. اور اس میں جو ہے یہ اس میں دیکھیں, یہ کوئی اسٹریٹ کرائم کو اگر انالائز کیا جائے تو یہ بگ اماؤنٹ کی کوئی رابری نہیں ہے ہوتی. کسی کا پرس چلا گیا اس میں کتنی اماؤنٹ ہوگی, کسی نے کوئی موبائل سنیچ کر لیا اس میں کتنی بڑی اماؤنٹ اس میں انوالو ہوگی. تو یہ دنیا, پوری دنیا میں ہی جو ینگر ایج کے بچے ہیں وہی ایسا کرتے ہیں. جینیٹیکلی جو انہیریٹڈ کریکٹر ہوتا ہے انسان کے اندر, پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی دونوں چیزیں شامل ہیں. پھر جب وہ کسی میں نیگیٹو عنصر جو ہے وہ اس کی پرسنالٹی میں زیادہ ہوتا ہے, جب وہ والدین کی طرف سے اس میں اس کو کرٹیل نہیں کیا جاتا تو پھر یہ آہستہ آہستہ گروم اپ ہوتا ہے. اور اس کے بعد جب وہ والدین کے اثر سے نکلتا ہے بچہ اور پریکٹیکلی فیلڈ میں داخل ہوتا ہے یا ایجوکیشن سے وہ فارغ ہوتا ہے, تو پھر وہ جیسے اس کو ماحول ملتا ہے وہ اپنے اس ماحول سے اثر پکڑتا ہے. اور عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ غلط لوگوں کی سوسائٹی میں بیٹھ کے کوئی بچہ جو ہے اسٹریٹ کرائمر یا وہ کرمنل جو ہے وہ بنتا ہے. بالکل سر, بہت اچھی بات آپ نے کی, بالکل اچھے طریقے سے آپ نے بتایا. اس کے علاوہ بھی سر, جیسا کہ جینیٹکس کے علاوہ بھی کچھ لوگوں کے جو ہے نا والدین بہت مطلب پرہیزگار ہوتے ہیں, نمازی ہوتے ہیں, لیکن ان کے بچے جو ہوتے ہیں نا وہ مطلب کہ جرم کر رہے ہوتے ہیں, غلط کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس چیز کو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ انسان جو ہے وہ کوئی ون سائڈڈ چیز نہیں ہے. انسان ایک کمپلیکس کریکٹر ہے اور ہیومن بینگ کے حوالے سے اس کو کافی امپورٹنس, کریچرز میں اس کو اچھی خاصی امپورٹنس دی جاتی ہے. آپ نے ایک بات کی, اب میں نے کہا کہ جینیٹیکلی وہ گھر کا ماحول, پھر سوسائٹی اور یہ ساری چیزیں مل کے بندے کو گروم اپ کرتی ہیں. اور پھر چوتھا فیکٹر آ گیا کہ ون بیورو آف, میں نے جیسے بتایا کہ جسٹس نے ایک بات کی کہ اس میں جو انفلیشن, پاورٹی اور ان امپلائمنٹ بھی وہ فیکٹر انوالو ہوتی ہیں. ایک بچہ ہے, گھر کی تربیت بھی اچھی ہے, وہ پازیٹیو بھی سوچتا ہے, جینیٹیکلی بھی وہ اچھی اس کا سم اپ ہے, لیکن کیا ہے کہ وہ 22 ایئرز اور 23 ایئرز ایجوکیشن پہ لگاتا ہے اور وہاں پہ جا کے اس کو یہ پتہ لگتا ہے کہ کرمنل لوگ جو ہیں وہ زیادہ فلرش کر رہے ہیں اور جو عام لوگ ہیں وہ اچھے طریقے سے فلرش نہیں کر رہے. پھر سیکنڈلی بات یہ ہے
کہ وہ اپنی ٹرائز کرتا ہے کہ اچھے طریقے سے کام کیا جائے. وہ پھر مختلف جگہوں پہ فرض کریں وہ اپلائی کرتا ہے, اس کی جو ہے وہ جاب نہیں ہوتی تو وہ ناکام ہوتا ہے, وہ فرسٹریشن کا شکار بھی ہو سکتا ہے. فرسٹریشن کا شکار ہونے کے بعد پھر وہ مزید جب فرسٹریشن کی طرف جائے گا تو وہ نیگیٹو چیزوں کو اپنے اندر زیادہ آبزرو کرے گا اور وہ نیگیٹیوٹی کی طرف چلا جائے گا, جس میں ون آف دی فیکٹر جو ہے وہ کرائم بھی ہے. بالکل سر, اسٹریٹ کرائمز کو روکنے کے لیے قوانین میں کون سی تبدیلیاں ضروری ہیں؟ دیکھیں قوانین جو ہے, ایک جو چیز جو میں نے پہلے بھی بات کی کہ پولیس کو اس طرح ٹرین اپ نہیں کیا جاتا کہ وہ اسٹریٹ کرائمز کو, اور سیکنڈلی لیجسلیشن نہیں کی جاتی اس حوالے سے کہ اسٹریٹ کرائم جو ہے اس کو روکنے کے لیے اسپیشل لا لے آئے, گورنمنٹ اسپیشل لا لے آئے, اس میں ایگزمپلری اگر رکھنی چاہتی ہے تو ایگزمپلری جو ہے وہ پنشمنٹ رکھ کے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. تو پھر اس کو عام کرائم سے ہٹ کے وہ اسپیشل کرائم کی طرف لے کے جائیں گے. وہاں پہ اگر اسپیشل کرائم بنا دیا جاتا ہے اور لیجسلیشن کر دی جاتی ہے تو پھر اس میں پنشمنٹ بھی اس حساب سے آئے گی. اور جو امپورٹنٹ جو گورنمنٹ کے اسپیکٹ سے کہ گورنمنٹ اس میں کیا کنٹریبیوشن دے سکتی ہے, تو اس میں یہ ہے کہ ان امپلائمنٹ کو اور ڈبل سٹینڈرڈ کو ختم کرنا ڈیفینیٹلی گورنمنٹس کا کام ہوتا ہے. بالکل سر, تھینک یو سو مچ. اور اسی کے ساتھ آپ جو ہے ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ گورنمنٹ کے حوالے سے میں نے بات کی ان امپلائمنٹ اور اس کے بعد جو ہے انفلیشن اور ڈبل سٹینڈرڈ, یہ روکنا گورنمنٹ کا کام ہے اور گورنمنٹ کو یہ کرنا چاہیے. اور عوام کا یہ ہے کہ اسٹریٹ کرائم کو عوام اگر چاہے تو ان چیزوں کا سدباب کیا جا سکتا ہے, والدین کی حیثیت سے بھی اور ان کو بھی جو عام معاشرے کے حوالے سے بھی ہیں کہ ان کو کرٹیل کیا جائے, ان کو ہیٹڈ پوزیشن میں لایا جائے تاکہ بچے جو ہیں وہ پوزیٹیوٹی کی طرف جائیں نہ کہ نیگیٹیوٹی کی طرف جائیں. تھینک یو سو مچ راجہ مقصود صاحب, آپ آئے ہمارے پروگرام میں تشریف لائے, تھینک یو سو مچ. اسی کے ساتھ پروگرام آج کی رنجھان کا وقت ہوا جاتا ہے ختم. اگلے پروگرام کے لیے لائک کیجیے, شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے دیسی ٹی وی USA. اللہ حافظ.